السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دا قرآن ایجوکیشن۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ فاتحہ کو کور کیا ہے اور آج ہم سورۃ بقرہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی 7 لمبی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، جن کی اہمیت کے پیش نظر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ بقرہ کو سنام القرآن کہا ہے، یعنی کہ قرآن کی کوہان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ پہلی آیت ہے الف لام میم۔ کچھ صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف آئے ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، کیونکہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اور ان کا معنی صاف ظاہر ہے کہ یہ حروف تہجی ہیں۔ اس لیے یہ کہا نہیں جا سکتا کہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ بھی ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں۔ مگر یہ حروف صورتوں کے شروع میں کیوں لائے گئے ہیں، اس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ کوئی بات منقول نہیں ہے۔ سب سے قریب بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان حروف کے ذکر سے تمام دنیا کو چیلنج کیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید انہی حروف تہجی میں اتارا ہے، تو اگر تمہیں قرآن مجید میں کوئی شک ہے تو حروف تہجی تمہارے بھی علم میں ہیں، تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ یہ حروف عموماً جہاں پر بھی آئے ہیں اس کے بعد قرآن مجید میں کتاب یا وحی کا ہی ذکر آیا ہے۔ نیکسٹ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک یہ الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریب کوئی شک، فیہ اس میں، ھدی للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ بات کرتے ہیں لا ریب فیہ، یعنی وہ کتاب ہے جس میں شک والی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کی ہر بات یقینی ہے۔ انسان کا علم ناقص ہے، اس لیے انسان کی بات یقینی نہیں ہو سکتی۔ علاوہ ازیں اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا گیا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کو اللہ کی طرف سے اس کے نازل ہونے میں کوئی شک ہے تو اس کا جواب بھی اسی آیت میں موجود ہے۔ آگے ہے ھدی للمتقین۔ ہدایت کا ایک معنی راستہ دکھانا ہے، اس لحاظ سے تو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ فرمایا گیا ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرا معنی ہے اس کا منزل تک پہنچا دینا، اور منزل تک متقین ہی پہنچتے ہیں، وہی پہنچتے ہیں منزل تک جو اپنے رہبر کے کہنے پر چلتے ہیں، جیسے کہ شفا اسی مریض کو ملتی ہے جو کہ نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ آگے ہے الذین یؤمنون۔ الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لائے بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، ومما اور جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو ینفقون خرچ کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، بالغیب سے مراد ہے وہ حقائق جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہوتے ہیں۔ حدیث جبریل جس کے راوی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اور یہ سب چیزیں غیب میں شامل ہیں کیونکہ انہیں دیکھے بغیر ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کے منکروں کو قرآن سے کچھ حاصل نہیں، جیسے اندھے کو چراغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آگے ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے غیب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کی پہلی اور دائمی علامت ہے نماز۔ 5 وقت اذان سن کر نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پھر جو شخص اطاعت پر تیار ہی نہیں، اسے ہدایت کیسے آئے گی؟ نماز قائم کرنے سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی طرح نماز ادا کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اب نماز کے حوالے سے یہاں پر ایک مسئلہ درپیش ہے۔ سنی کا طریقہ اور ہے، اہل حدیثوں کا طریقہ اور ہے، اہل تشیع کا طریقہ اور ہے۔ کہتے کہ ہیں ہم سب مسلمان، لیکن ان کے نماز پڑھنے کا انداز مختلف ہے ایک دوسرے سے۔ وجہ کیوں ہے مختلف؟ ہمارا اللہ ایک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، ہم ان کی سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں اپنی، انہوں نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ بھی ایک ہے، تو پھر ہم سب کی نمازیں مختلف کیوں ہیں، ان کا طریقہ چینج کیوں ہے؟ عمل کرنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا ہے، انہوں نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، ہم اس کے اکارڈنگ اپنی نمازیں درست کریں۔ ارکان نماز کو اطمینان اور اعتدال کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے ارکان نماز ادا نہ کرنے والے آدمی سے فرمایا تھا، نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ بعض جگہوں پر اس بارے میں بھی ذکر آیا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کی سزا ایک طرف ہے، اور وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن نماز کو اس کے لحاظ سے نہیں پڑھتے جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، ان کی سزائیں ایک طرف ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے اس کے اکارڈنگ نماز پڑھا کریں۔ آگے ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، اس سے مراد ہر نعمت ہے، مثلاً مال و اولاد، علم و عقل، صحت و قوت، عزت و وقار وغیرہ۔ ہر نعمت میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں، ساری نعمت خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں، یہ مومنین کی صفات ہیں۔ آگے ہے والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا تم پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبلکا تم سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر بھی، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ یہاں ہم بات کرتے ہیں بما انزلہ الیکا، خواہ قرآن ہو یا سنت۔ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ وما انزل من قبلک، یعنی وہ وحی الہی پر ایمان رکھتے ہیں، خواہ کسی پیغمبر پر بھی اتری ہو۔ جو لوگ کسی پیغمبر پر وحی کا اترنا ہی نہیں مانتے ان کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے، البتہ اب عمل اسی پر ہوگا جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور اس سے پہلے جو بھی کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی کہ آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی زندگی پر بھی یقین رکھنا، اس کا یقین ہی انسان کو نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے پر آمادہ کر سکتا ہے، اس لیے یہ ایمان کا بنیادی جز ہے۔ یعنی آخرت پر صحیح یقین رکھنے والے اہل اسلام ہی ہیں۔ دوسرے لوگوں کے عقائد و در حقیقت اور ہیں، مثلاً یہود و نصارہ کا دعویٰ ہے کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے اور آگ میں گئے بھی تو چند دن رہیں گے۔ اسی طرح ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد نیکوں کی روح کسی بہتر جاندار میں منتقل ہو جاتی ہے، اور جو بری روح ہے وہ کسی برے جانور میں منتقل ہو جاتی ہے، جیسے کتا یا چوہا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آج کے لیکچر میں ہم نے سورۃ بقرہ کی 4 آیات ڈسکس کی ہیں، میں نے ورڈ بائی ورڈ تفسیر بیان کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔